بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اسلامیات اختیاری بی اے سال اول کا یہ آج ہمارا پہلا لیکچر ہے، جس میں سب سے قبل ہم کورس کا مختصر تعارف کرتے ہیں۔ اس میں سب سے قبل ہمارے پاس ہے تعارف تفسیر، جس میں تعارف تفسیر کے تحت مختلف موضوعات ہیں، جس میں تفسیر کا لغوی اصطلاحی مفہوم، تفسیر کی ضرورت و اہمیت، تفسیر کے مآخذ اور تفسیر کی جو اہم تقسیم ہے، تفسیر کی اہم جو و اقسام ہیں ان کا تعارف، اور اسی طرح قرآن مجید کا مختلف کتب سماویہ کے ساتھ تقابل، یہ مختلف ٹاپکس اس کے تحت آئیں گے۔ دوسرا ہمارے پاس جو اہم موضوع ہے ہمارا، وہ مطالعہ متن القرآن المجید ہے، جس میں سورۃ البقرہ کے آخری 20 رکوع ہمارے سلیبس میں شامل ہیں اور سورۃ النور مکمل ہمارے سلیبس کے اندر شامل ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے سورۃ البقرہ کے مجوزہ عنوانات، کہ سورۃ البقرہ جو ہمارے سلیبس کے اندر آخری 20 رکوع جو شامل ہیں، اس کے اہم عنوانات ہمارے سلیبس میں شامل ہیں، جیسے حرمت الخمر و میسر، طلاق، ایلا، مدت رضاعت اور اسی طرح دیگر عنوانات اس میں جو شامل ہیں ہمارے۔ چوتھے نمبر پر ہے سورۃ النور کے مجوزہ عنوانات کا مطالعہ، جس میں صفات الہیہ، حدود اللہ، لعان اور اسی طرح دیگر عنوانات اس میں شامل ہیں۔ پانچویں نمبر پر لاسٹ میں ہمارے پاس ہے عربی گرامر، جس میں عربی گرامر کے مختلف قواعد، اسم فاعل، اسم مفعول، ثلاثی مجرد، مزید فی، اسم فعل، حرف وغیرہ، یہ سارے عنوانات اس کے تحت شامل ہیں۔ اور اسی طرح معروضی سوالات جو کہ مکمل سلیبس میں سے ہیں، وہ ہمارے سلیبس میں شامل ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے کورس کا مختصر تعارف۔ تو آج ہم اس کورس کا جو ابتدائی حصہ ہے، پہلا لیکچر لیں گے، جس میں سب سے قبل تفسیر کا لغوی اصطلاحی مفہوم ہم جانیں گے، پھر مختصر طور پر تفسیر کی ضرورت و اہمیت اس کو جانیں گے، اور پھر اس کے بعد آج کے ہمارے ٹاپک کا لیکچر کا جو آخری حصہ ہوگا، وہ ہوگا تفسیر کی جو معروف دو اقسام ہیں، تفسیر بالماثور اور تفسیر بالرائے، ان کا ہم تذکرہ کریں گے۔ تو سب سے قبل آتے ہیں تفسیر کا لغوی مفہوم کی طرف۔ لفظ تفسیر فا سین را سے باب تفعیل ہے، یعنی فسر یفسر تفسیر، یہ مصدر ہے، جس کے مصدری معنی واضح کرنا، تشریح کرنا، مراد بتانا اور نقاب کشائی کرنا ہے۔ تفسیر کا لفظ اس سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں کسی عبارت کے مطلب کو واضح کرنے یا کلام کے معنی کھولنے، تشریح کرنے اور بیان کرنے کے ہیں۔ یہ ہے تفسیر کا لغوی معنی۔ اب آتے ہیں اس کے اصطلاحی مفہوم کی طرف۔ تفسیر ایک ایسا علم ہے جس میں الفاظ قرآن کے تلفظ، ان کے مفہوم، احکام انفرادی اور ترکیبی معانی سے بحث کی جاتی ہے۔ دوسری تعریف اس کی ایک یہ بھی ان الفاظ میں بھی ہم کر سکتے ہیں کہ تفسیر ایک ایسا علم ہے جس میں بشری استعداد کی حد تک بحث کی جاتی ہے کہ الفاظ قرآنی سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے۔ تیسرے نمبر پر اس کی جانب و تعریف ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ تفسیر ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب یعنی قرآن مجید کے معانی سمجھے جاتے ہیں، اور اس کتاب کے احکام و مسائل اور اسرار و حکم سے بحث کی جاتی ہے۔ تو یہ ہے تفسیر کا اصطلاحی مفہوم۔ اب آتے ہیں آگے ٹاپک کی طرف ہمارا، کہ تفسیر کی ضرورت و اہمیت، کہ قرآن مجید کی تفسیر کی کیا ضرورت ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے کہ فہم قرآن ہر ایک کی ضرورت ہے، کہ قرآن حکیم جو بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت اور اصلاح و فلاح کے لیے نازل ہوا ہے، جو تا قیامت تمام انسانوں اور زمانوں کے لیے ضابطہ حیات ہے، ذکر للعالمین، تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے،
قرآن مجید نہ صرف ایک فرد کی دنیا و آخرت کی زندگی میں کامیابی اور ناکامی کے اصول بتاتا ہے، بلکہ اقوام کی ترقی و تنزلی کے ضابطے بھی بیان کرتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی و معروف روایت ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ قرآن مجید کی بدولت ہی اللہ تعالیٰ بعض افراد کو بلند کر دیتا ہے اور اسی قرآن مجید کو پس پشت ڈالنے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو پست کر دیتا ہے۔ تو علم تفسیر کا مقصد کلام اللہ کے مطالب، اس کے احکام کی حکمتوں کو کھولنا ہے تاکہ ہر انسان ان کو بآسانی سمجھ کر ان پر عمل کر سکے، لہذا تفسیر ہر انسان کی اولین ضرورت ہے۔ تو اس کے بعد آگے ہیں مسلمانوں کی عملی ضرورت۔ قرآن مجید شریعت اسلامیہ کا ماخذ اول، اسلامی تعلیمات کا سرچشمہ اور دین حنیف کا منبع ہے، جس کا فہم و ادراک ایک مسلمان کی اولین ذمہ داری ہے۔ لیکن موجودہ دور میں مسلمانوں کی غالب اکثریت عربی زبان سے نابلد ہے، اس لیے وہ قرآن حکیم کو گھروں، مجلسوں اور قبرستانوں میں خوشی لانے کے ساتھ تلاوت کرنے پر قانع ہو گئے۔ تو اس لیے ان حقوق قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی مطلق قرات سے ممکن نہیں، بلکہ اس کے لیے قرآن حکیم کا فہم اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، جو تفسیر کے بغیر ممکن نہیں۔ لہذا علم تفسیر ایک مسلمان کی عملی ضرورت ہے۔ عقل و فہم میں فرق، یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ تمام اشخاص یکساں عقل و فہم کے مالک نہیں ہوتے، ان کی استعداد، صلاحیت، ذہانت، قابلیت میں نمایاں فرق ہوتا ہے۔ کوئی کج فہم ہے تو کوئی ذو فہم ہوتا ہے، کوئی ذکی ہے تو کوئی غبی۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بات یا کلام کو سمجھنے میں ہر شخص یکساں نہیں ہوتا۔ پھر عام لوگوں کا کلام تو الگ رہا، جب معاملہ اللہ ذوالجلال کے شاہانہ کلام کا ہو، جس کی جامعیت، ہماگیریت، وسعت اور شوکت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جس میں بے شمار مطالب اور معانی، فصاحت و بلاغت کے اسلوب، اوصاف کمال اور اوصاف کلام اور اسرار و معارف کے گلہائے رنگ برنگ کا ایک چمن زار کھلا ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے ایسے کلام کی تفسیر و تشریح ایک لازمی امر ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے سمجھ سکیں۔ علماء کی ضرورت، قرآن مجید مختلف علوم و فنون کا خزینہ ہے، لیکن ان تمام علوم کا احاطہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں۔ علم تفسیر ان خزینہ علمی کی کنجی ہے، جس کے بغیر قرآن مجید کے علوم و معارف کا باب واضح نہیں ہوتا۔ پھر قرآن مجید بنیادی اصول اور کلیات کی کتاب ہے، جس میں جزئیات اور فروعی باتیں کم بیان کی، اس لیے ضروری ہے کہ ان دنیاوی اصولوں کی تشریح اور کلمات کی تفصیل و تفسیر سے واقفیت حاصل کی جائے۔ اس کے علاوہ قوانین و احکام کی تفصیل صورت، حدود و قیود اور ان کا اطلاق واضح طور پر متعین کرنا چاہیے۔ قرآن کلام الہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن میں انسانیت کی تمام دنیاوی و اخروی ضروریات کے لیے ہدایات ہیں اور تمام علوم و فنون اس میں موجود ہیں۔ چونکہ ہدایات و ضروریات کی انتہا نہ تھی اور کلام حد تحمل بشری سے باہر نہ تھا، اس لیے صرف اس قرآن مجید میں اصول مذکور ہیں اور بعض امور بالاجمال ہیں، اس لیے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ فریضہ نبوت، قرآن مجید کی تفسیر و تشریح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ رسول ان کو کتاب کی تعلیم دیتے اور سکھاتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اے پیغمبر ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ خدا کی ہدایات کے مطابق لوگوں کے مقدمات کے فیصلہ کر سکو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عرب تھے، قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا تھا، انہیں قرآن مجید کے معنی و مطالب کو معلوم کرنے میں بظاہر کوئی دقت پیش نہیں آتے تھے، لیکن اکثر اوقات انہیں بھی فہم قرآن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔
جیسا کہ ایک معروف حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الانعام کی یہ آیات کہ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ کہ مومن لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں ملاتے، اولئک لہم الامن واولئک هم المہتدون تو ایسے لوگ ان کے لیے ہی امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ اینا لم یظلم نفسہ کہ ہم میں سے کون ایسا شخص ہے کہ جس نے اپنی جان پر ظلم نہ کیا ہو، یعنی گناہ کا مرتکب نہ ہوا ہو۔ تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ میں جو لفظ ظلم آیا ہے، اس ظلم کی تفسیر شرک کے ساتھ فرمائی اور سورہ لقمان کی وہ آیات تلاوت فرمائی کہ ان الشرک لظلم عظیم، یعنی شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جہاں بھی قرآن مجید میں کوئی دقت پیش آتی تھی تو آپ ان کے لیے اس کی تفسیر فرماتے تھے، اس کی توضیح فرماتے تھے، اس کو آسان الفاظ میں بیان فرمایا کرتے تھے کسی کو۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا تھا تو قرآن کا کیا اچھا بہترین ترجمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر صحابہ کرام کے دور میں تفسیر و تشریح کلام خداوندی کا فریضہ صرف صحابہ کرام انجام دیا کرتے تھے۔ ان کے باقاعدہ مختلف مقامات پر حلقہ درس قائم تھے اور وہ اپنے شاگردوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے، جیسا کہ معروف ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں، حضرت عبداللہ بن مسعود کوفہ میں مسند فضیلت پر جزا افروز ہوا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے بعد پھر تابعین، پھر ان کے بعد تبع تابعین اور اس کے بعد پھر ہر دور میں تفسیر قرآن کا رواج برقرار رہا۔ تو یہ ہے تفسیر قرآن کی ضرورت و اہمیت کے اہم پوائنٹ۔ اس کے بعد ہم آگے اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ تفسیر کی اقسام۔ اہل علم تفسیری رجحانات کا مطالعہ کرتے ہوئے تفسیر کو دو بڑی اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا ہے تفسیر بالمأثور اور دوسرا ہے تفسیر بالرائے۔ تفسیر بالمأثور، تفسیر بالمأثور کس کو کہتے ہیں؟ معصور کا لفظ اثر سے ہے جس کے جمع آثار آتی ہے۔ اس کے معنی قدم کے نشانات اور روایت اور قول کے ہیں۔ اسی طرح معصور کے معنی میں پہلے لوگوں سے منقول اور مروی اقوال ہیں۔ پس جب کسی آیت کا معنی مفہوم اگر قرآن کریم کی کسی آیت سے واضح ہو یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی یا صحابہ تابعین کے اقوال و آثار سے اس پر روشنی پڑتی ہو تو اس تفسیر کا نام تفسیر بالمعصور یعنی منقول یا تفسیر بالروایت اس کو کہا جاتا ہے۔ تفسیر نویسی کا ایک انداز وہ ہے کہ جس کو ہم تفسیر بالمعصور کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی آیت کی تفسیر میں قرآن کریم کی آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور صحابہ و تابعین اور ان کے اتباع کے اقوال نقل کر دیے جائیں تو ایسی تفسیر کو ہم تفسیر بالمعصور کہتے ہیں، یعنی جس میں منقول روایات جمع و درج کی جائے۔ سب سے قبل قرآن مجید کی ایک آیت کی تشریح دوسری آیت کی روشنی میں کی جائے، دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں، تیسرے نمبر پر ہے صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں اور چوتھے نمبر پر ہے تابعین یا ان کے بعد آنے والے اتباع کی روشنی میں جو تفسیر کی جاتی ہے اس کو ہم تفسیر بالمعصور کہتے ہیں۔ تفسیر بالمعصور کا تدریجی ارتقا۔ اپنے زمانے میں مشکلات قرآن یعنی قرآن مجید کے جو مشکل مقامات ہوتے تھے ان کی وضاحت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ پھر صحابہ کرام نے نقل روایت کرتے ہوئے یہ ذخیرہ تابعین تک پہنچایا۔ اس کے بعد تابعین نے احادیث نبوی اور اقوال صحابہ کو جمع کیا۔ پھر تبع تابعین نے تابعین کے اقوال و آثار کو جمع کرنے کا اہتمام کیا۔ اس طرح ماں بعد تاریخی ادوار میں یہ تفسیری سرمایہ بڑھتا چلا گیا۔ اس کے بعد تفسیر قرآن کے سلسلہ میں ایسی ضخیم و عظیم کتب تفسیر تالیف ہوئیں جنہوں نے تمام سابقہ تفسیری ذخیرے کو اپنے دامن میں سمو لیا۔ اس ضمن میں تفسیر طبری کا حوالہ بھی دیا جا سکتا ہے۔
کہ جس میں قرآن مجید کی تفسیر بالمعصور کے اہم حوالہ جات آپ کو گاہے بگاہے دیکھنے کو مل سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کا دوسری آیات کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں، اور اس سے بڑھ کر بھی اقوال صحابہ اور اقوال سلف یعنی تابعین تبع تابعین میں سے جو معروف مفسرین گزرے ہیں ان کے اقوال آپ کو تفسیر تبری میں مل سکتے ہیں۔ مشہور کتب تفاسیر، تفسیر بالمعصور میں جو معروف کتب تفاسیر ہیں ان میں سب سے پہلے جامع البیان فی تفسیر القرآن یا جامع البیان فی تفسیر آی القرآن، یہ امام ابن جریر طبری کی جو کہ 30 جلدوں پر مشتمل ہے، یہ سب سے معروف کتاب ہے۔ اس کتاب کو آپ مختصر طور پر تفسیر ابن جریر طبری یا تفسیر طبری بھی لکھ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے تفسیر القرآن العظیم از حافظ ابن کثیر، جو کہ نہایت معروف ہے اور اب بھی جو ہے نا وہ علماء عوام میں متداول ہے، جو کہ تفسیر ابن کثیر کے نام سے بھی معروف ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے الدر المنصور فی تفسیر المعصور، یہ امام جلال الدین سیوطی کی جو کہ 6 جلدوں میں مطبوع ہے، یہ ان کی معروف کتاب ہے۔ المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، یہ ابن عطیہ محمد بن غالب بن عظیم اندلسی جو کہ اہل مغرب میں متداول ہے، اس کو آپ مختصر طور پر المحرر الوجیز از ابن عطیہ الاندلسی بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ 4 اہم معروف کتب تفسیر بالمعصور جو کہ انتہائی معروف اور متداول ہیں، یہ آپ نے اچھی طرح ذہن نشین رکھنے ہیں۔ یہ امیج ہے الدر المنصور جو کہ امام سیوطی کی کتاب ہے، یہ تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر کی ہے۔ المحرر الوجیز ابن عطیہ الاندلسی کی، اسی طرح یہ تفسیر طبری امام محمد بن جریر ابو جعفر محمد بن جریر الطبری کی ہے۔ تو یہ ہے تفسیر بالمعصور جو ابھی تک ہم نے پڑھی ہے، تفسیر کی پہلی قسم۔ تفسیر کی اب دوسری قسم جو تفسیر بالرائے کے نام سے معروف ہے، اس کی طرف اب ہم آتے ہیں۔ یہ تفسیر کی دوسری قسم ہے جس میں رائے اور درایت یعنی عقل و فہم کو بھی تفسیر میں دخل ہوتا ہے۔ تفسیر بالرائے سے مراد قرآن مجید کی وہ تفسیر ہے جو صرف نقلی روایات کی مدد ہی سے نہیں بلکہ نئے تقاضوں کے مطابق اجتہاد کی مدد سے کی جائے۔ یہ اسی صورت ممکن ہے جو جب تفسیر کرنے والا عربوں کے اسلوب کلام، عربی الفاظ اور ان کے اسباب دلالت سے بخوبی آگاہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ وہ اشعار جاہلی، اسباب نزول، ناسخ منسوخ اور دیگر علوم سے واقف ہو۔ یعنی جب تفسیر کرنے والا ان تمام علوم سے واقف ہوگا تو اس وقت وہ جو منقول روایات کے ساتھ ساتھ اپنے اجتہاد کے مدد سے قرآن مجید کی تفسیر کرے گا، ایسی تفسیر کو ہم تفسیر بالرائے کہیں گے۔ تفسیر بالرائے کی اقسام۔ تفسیر بالرائے کی 2 قسمیں ہیں آگے۔ تفسیر بالرائے محمود جو کلام عرب کے مطابق ہو اور کتاب و سنت سے ہم آہنگ ہو، اور اس میں تفسیر کی تمام ضروری شرائط کو ملحوظ رکھا جائے، یہ سب تفسیر جائز ہے، یعنی اس طرح سے تفسیر کرنا درست ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ کلام عرب کے مطابق ہو، یعنی عربی الفاظ جو ہیں ہمارے پاس ان کی تشریح اسی کے مطابق کی جائے جو ان کے ڈکشنری کے اندر اصل معنی مفہوم کے مطابق ہو۔ اسی طرح کتاب و سنت میں جو مرویات ہیں ہمارے پاس، ان کی تعلیمات ہیں، ان کے ساتھ ہم آہنگی کرتے ہو، ہم آہنگ ہو ان کے ساتھ، اور اس میں تفسیر کی تمام ضروری شرائط بھی ملحوظ رکھی جائیں، تو ایسی تفسیر کو ہم تفسیر بالرائے محمود کا نام دیتے ہیں۔ دوسری قسم ہے جو کہ ایسی تفسیر کرنا درست نہیں ہے بلکہ یہ مذموم ہے، اس کی مذمت کی جاتی ہے، جس کو ہم تفسیر بالرائے مذموم کہتے ہیں۔ یہ کون سی تفسیر ہوتی ہے؟ وہ تفسیر کہ جس کے اندر قوانین عربیت کی خلاف ورزی ہو اور شرعی دلائل سے میل نہ کھاتی ہو، یعنی اس میں شرعی دلائل کی مخالفت پائی جائے، اس میں تفسیر کے ضروری قواعد کا فقدان ہو، تو ایسی تفسیر ہم تفسیر بالرائے مذموم
کہتے ہیں اور ایسی تفسیر کرنا درست نہیں ہے۔ تو یہ ہے تفسیر بالرائے کی اہم دونوں اقسام کہ تفسیر بالرائے محمود کہ جو عربی زبان کے مطابق ہو اور شریعت اسلامیہ کے جو عمومی دلائل ہیں ان کے عین موافق ہو تو اس کو ہم تفسیر بالرائے اور محمود کہتے ہیں، اور اگر اس میں شریعت کے عمومی دلائل کو مد نظر نہ رکھا گیا ہو اور عربی زبان کے قواعد و ضوابط کو بھی مد نظر نہ رکھا گیا ہو تو ایسی تفسیر کو ہم تفسیر بالرائے مذموم کہتے ہیں۔ تفسیر بالرائے کی معروف کتب، اس میں سب سے پہلے مفاتیح الغیب جو کہ امام فخر الدین رازی کی کتاب ہے، اس کو آپ مختصر طور پر تفسیر رازی بھی لکھ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے انوار التنزیل جو کہ امام بیضاوی کی کتاب ہے، اس کو بھی آپ مختصر طور پر تفسیر بیضاوی لکھ سکتے ہیں۔ روح المعانی السید محمد آفندی اولوسی، یہ انوار التنزیل و اسرار التعبیر قاضی بیضاوی کی کتاب، امام فخر الدین الرازی کی مفاتیح الغیب، یہ جس کو تفسیر الکبیر بھی کہا جاتا ہے، تفسیر فخر الرازی، اور یہ امام آلوسی کی کتاب ہے روح المعانی۔ تو یہ اہم کتب ہیں تفسیر بالرائے کی۔ تو اسی کے ساتھ آج کا ہمارا لیکچر وہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تو آج کے لیکچر میں سب سے قبل ہم نے تفسیر کا معنی مفہوم پڑھا ہے، پھر اس کے بعد تفسیر کی ضرورت و اہمیت کیا ہے، کس کس لحاظ سے اس کی اہمیت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، وہ ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ تو اس کے بعد لاسٹ پہ تفسیر کی جو اہم دو معروف اقسام ہیں، تفسیر بالمعصور اور تفسیر بالرائے، پھر تفسیر بالرائے کی دو آگے اقسام ہیں، تفسیر بالرائے المحمود اور تفسیر بالرائے المذموم۔ تو اس کو آج ہم نے تفصیلی ڈسکس کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔